نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ راجہ جان زیب آپ کے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم چلیں گے ڈپٹی کمشنر جیلم کے پاس اور عید کے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ کیا انتظامات اہل جیلم کے لیے کر رہے ہیں، اپنے سٹاف کو عید کے دنوں میں ڈیوٹیوں پہ معمور کر کے ان کی چھٹیاں منسوخ کر کے جیلم کے عوام کی خدمت میں کس طرح اپنے سٹاف کو بھیج رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے گفتگو ہوگی، ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ عید کے دن ڈیوٹی کرنے والے سٹاف کے لیے انہوں نے کیا انعام رکھا ہے۔ چلتے ہیں جی پروگرام انتظامیہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جیلم کے پاس۔ سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ عید آپ سب کے گھروں میں خوشیاں لے کے آئے، اور اس امید کے ساتھ کہ اس عید میں ہم جو ہماری ڈاؤن ٹروڈن سوسائٹی ہے، جو ہمارے مستحق لوگ ہیں، ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کریں گے۔ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عید جو انتظامیہ کی عید ہوتی ہے وہ گھروں سے دور ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ جہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، ہمارے نیچے تحصیلدار صاحبان، پٹواری صاحبان، ہمارے سارے، تو ہم جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا گھر ہوتا ہے، وہی ہماری فیملی ہوتی ہے، اور ہم بھی اپنی فیملی میں ہی اپنی ڈیوٹی سٹیشنز پہ عید کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ ہمارے دیگر محکموں کی، تو تمام ہمارا اسٹاف جو ہے وہ مکمل طور پہ اس عید کے اوپر بھی ہمیشہ کی طرح وہ الرٹ ہوگا، وہ اس عید پہ بھی ہمیشہ کی طرح اپنے تمام تر ڈیوٹیز جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی سٹیشنز پہ انجام دے رہا ہوگا۔ بلدیہ جو ہے ہماری وہ ایکٹیولی، ان کی انفارچونیٹلی ہم نے لیوز بھی مکمل طور پہ کلوز کر دی ہیں، تو وہ مکمل طور پہ عید کے دنوں میں، عید سے پہلے چاند رات کے اوپر وہ اپنا کلینلینس آپریشن جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کو اس عید کے اوپر ہمیشہ کی طرح ہماری پوری مشینری جو ہے وہ کمپلیٹلی موبلائز ملے گی۔ ہم اپنے عملے کو جو ہے ہر بڑی ڈیوٹی کے اینڈ کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک ریت جو ہے اس کی آغاز جیلم سے کیا ہوا ہے، اس میں اس بھی ہماری ایونٹ کے بعد جس طرح ہم نے آٹا ڈیوٹیز اور سینسس ڈیوٹیز میں اپنے بیسٹ پرفارمرز کو نہ صرف سرٹیفکیٹس دیے بلکہ ان کو کیش پرائزز بھی دیے، تو اس ایونٹ کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اپنے بیسٹ پرفارمرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو ہم کیش پرائزز اور انعامات جو ہے وہ دیں گے۔ ناظرین، جاری ہے پروگرام انتظامیہ۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سرکاری محکمے، پولیس، ہیلتھ، بلدیہ عید کیسے عوام کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ مزید اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ قاسم سجاد۔ اوور ٹو قاسم۔ جی بہت شکریہ راجہ جان زیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاسم سجاد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انتظامیہ۔ آپ اس سے قبل آپ کے ساتھ تھے ہمارے چیف رپورٹر ٹی وی جیلم سینٹر کے راجہ جان زیب۔ تو عید کے دنوں میں اپنی عید کی خوشیاں قربان کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 کے انجینئر سعید صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بار عید پہ کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں عوام الناس کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے، اور عید کی چھٹیاں جو ایسے منسوخ ہو جاتی ہیں، اور آپ لوگ عید کیسے مناتے ہیں اپنوں سے دور۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ قاسم بھائی، آپ نے بجا فرمایا کہ ریسکیو 1122 جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے، کوئی فائر کیس ہوتا ہے، کوئی ڈراؤننگ کیس ہوتا ہے، تو ریسکیورز فوراً ایک کال پر جو ہے موقع پر پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اپنی جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ عید کے دنوں میں واقعی ہمارے لیے جو ہے نا تھوڑی سی سختی بڑھ جاتی ہے۔ عید کے دنوں میں تمام ریسکیورز کو ہم الرٹ رکھتے ہیں اور ایڈیشنل کی پوائنٹس اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ فوری طور پر اور منیمم ٹائم میں جو ہے ہم لوگوں تک پہنچ سکیں ان کیس آف ایمرجنسی۔ اب اس عید الفطر پر میرے پاس ٹوٹل 246 ریسکیورز ہیں، جن میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھے ریسکیور عید کے فرسٹ 3 دنوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور آدھے ریسکیور عید کے نیکسٹ 3 دنوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مطلب 2 حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسکیور جو کہ دن رات 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں لوگوں کو
ریسکیو کرنے میں، تو تھوڑا سا 2-3 دن کے لیے وہ خوشی جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ منا لیتے ہیں۔ اس میں ہم مزید یہ کرتے ہیں کہ ہماری میکسیمم جو ایمبولینسز ہیں، ریسورسز ہیں، فائر وہیکل ہیں، ہم ان کو روڈز پر لے آتے ہیں۔ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کور ہو جاتا ہے، اور ان کیس کوئی ریسکیور ہمارا اسٹیشن سے ڈسٹرکٹ سے باہر جاتا ہے تو باقاعدہ اس کی پرمیشن دی جاتی ہے، تب وہ اسٹیشن لیو لے کر اسٹیشن آؤٹ ہوتا ہے۔ ادروائز ہمارے تمام ریسکیور جو ہے وہ الرٹ ہوتے ہیں۔ عید الفطر جو ہے ان کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تمام ریسکیور سے فرداً جو ہے ملاقات کرتے ہیں، اور عید کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کر ہم یہاں پر کیک کاٹتے ہیں اور عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارا ایک امیج ہے کہ وی آر ریسکیور اینڈ وی آر فیملی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام ریسکیورز ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اور سارے مل بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، بہت زبردست کویشچن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے آج کی جو آپ سے انٹریکشن کی جو مین وجہ ہے، 2022 میں ان 3 دنوں میں عید الفطر کے 46 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ ان 46 ایکسیڈنٹس میں سے 57 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے DHU کی 10 بیڈڈ ہے، 10 بیڈ ہیں ہماری ایمرجنسی میں۔ جب آپ 57 لوگوں کو انجرڈس کو وہاں پر لے کے جائیں گے تو وہاں پر کیا حشر ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس سے یہ ہوگا کہ جو زیادہ سیریس لوگ ہیں ان کو ہماری ایمبولینسز کے ذریعے ہی راول پنڈی شفٹ کیا جائے گا، کسی کو کھاریاں شفٹ کیا جائے گا، کسی کو گجرات شفٹ کیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک گورنمنٹ کے ریسورسز کے اوپر اوور لوڈ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو مطلب جن کے لیے یہ آج وہ دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن وہ ان کے پیارے جو ہے وہ ہسپتالوں میں رول رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ میسج ہے کہ خدا کے لیے عید کا دن جو ہے وہ کسی قسم کے جذباتی پن سے یا لاابالی پن سے آپ پرہیز کریں، اپنی لاپرواہی کو ایک طرف رکھیں، لوگوں کی زندگیوں کا خیال رکھیں۔ موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو بھی سواری ہے آپ کے پاس، آپ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ چلائیں۔ دیکھیں کہ یہ احتیاط ہی ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے، ادروائز جو ہے پھر معذوری یا خدا نہ خواستہ کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ عید کا جو ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ذرا ٹف ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بیفور، کیونکہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایمرجنسیز ریشو زیادہ ہو جاتی ہے اس میں، کیونکہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے الرٹ رہنا ہے، کیونکہ عید پہ جو ہے لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھروں سے باہر جائیں اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے ریلیٹیوز کی طرف، اور اس میں پھر یہ ایسے ہی ہے کہ لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں بائکس پہ، گاڑیوں پہ، اپنی جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے ریشو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہمارا کام کا برڈن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر ڈفرینٹ کی پوائنٹس پہ ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو کھڑا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رسپانس جو ہے وہ ہمارا بر وقت جو ہے وہاں پہ وہ ہو سکے، کیونکہ جو گاڑی جہاں سے نزدیک ہوتی ہے پھر اس کو ہم وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ جو ہے بالکل الرٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی ڈیوٹی ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے لوگوں کے لیے ہم لوگ۔ اور چھٹیاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، منسوخ ہو جاتی ہیں ہماری چھٹیاں، لیکن وہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کی ہم مدد کر سکیں، کیونکہ میرے خیال سے اولین ترجیح جو ہے ہماری یہی ہے، اور سب سے جو ہے نا یہ امپورٹنٹ چیز بھی ہمارے لیے یہی ہے۔ تو بالکل ایسی ہے، اور ہمیں اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے چھٹی نہیں کر سکے یا ہم عید گھر والوں کے ساتھ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ بھی ہماری فیملی ہے، ہمارے کولیگز ہیں، اور ہم یہاں پہ جو ہے لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل، اور ہم لوگ ہمیشہ انشاءاللہ اویلیبل ان کے لیے۔ عید کا دن ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ارلی مارننگ ہماری شفٹ ہوتی ہے ایٹ 7 AM، تو ہم لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ اپنا ہینڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور بس ایسے ہی ہماری عید جو ہے ایسی گزرتی ہے۔ کبھی کوئی جو ہے کھانا پینا وغیرہ ہمارا یہیں پہ ہی ہو جاتا ہے، جو بھی جیسے بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ظاہر انٹرٹینمنٹ تو ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ تو ہماری عید یہی ہے کہ بس کام کر کے گزرتی ہے، ڈیوٹیز وغیرہ جو ہے نا جیسے لگی ہوئی ہیں ویسے ہی کرنی ہے، ایمرجنسیز وغیرہ ڈیل کر کے گزرتی ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں مختلف پارکوں کے باہر عید کے دن، تو بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، تو آپ کے اس وقت کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جی سر، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے خوشی کے موقعوں پہ انجوائے کریں، لیکن یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری لگائی ہے تاکہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، اور یہی کر کے ہمیں اس سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے انسانیت کی خدمت کر کے۔ عید جو ہے ہماری روڈوں پہ ہی ہے، لوگوں کی مدد کے لیے ہے، لوگوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی جان کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر،
तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों की जान जितनी हो सके बचा सकें। भी क्या घर वाले सब ही ऐसा ही कहते हैं कि आप ड्यूटियों पे कह रहे हैं, ईद भी है, ईद भी घर नहीं करते, लेकिन ये है कि अब है तो लोगों की खिदमत है, इससे बड़ी कौन सी ईद होती है। किसी की जान हमारी वजह से बच जाएगी, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। हमारी तो ईद यहाँ पे गुजरती है लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों की किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो तो उनकी हेल्प करने के लिए। तो ईद पे ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जब कुकिंग वगैरह करते हैं तो किचन में आग वगैरह लग जाती है, या उसके अलावा थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से जो है वो नुकसान हो जाता है किसी किस्म। हम इसलिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी आए तो हम उनकी मदद करने के लिए फ़ौरी तौर पे पहुँचें और किसी भी जानी नुकसान से और माली नुकसान से उनको बचा सकें। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी एहतियात करें ईद के दिनों में ख़ास तौर पे, कि वो जब भी कोई कुकिंग वगैरह करते हैं तो बच्चों को उनसे दूर रखें आग वगैरह से, और अपने कपड़ों को समेट कर काम करें, या कोई गैस लीकेज वगैरह होती है तो उसके ऊपर जो है वो ध्यान दें। और ख़ास तौर पे जब ओवरलोडिंग वगैरह होती है तो बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, इस वजह से भी आग लगती है। तो बस लोगों को यही चाहिए कि ईद पे जैसे हम लोग उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं तो उनको चाहिए कि वो ख़ुद भी अपनी हेल्प कर सकें और एक दूसरे को इस तरह से सेव करें कि किसी को आग वगैरह ना लग सके और घरों में जो है वो नुकसान ना हो। हमने अपनी कौम के लिए कुर्बानियों के लिए तैयार हुए हैं, तो उनके लिए हमने ड्यूटी देनी है। हर वक्त हमारा लम्हा हम इधर 24 घंटे हमारी सर्विस होती है। जिस टाइम अगर कोई हंगामी सूरत होती है तो हमने रिस्पॉन्स करना होता है, उनके जानी और माली नुकसान को बचाना होता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंतज़ामिया, और आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले ईद वाले रोज़ कैसे ड्यूटियाँ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बस इस हवाले से आपको पता है कि फोर्सेस हैं, किसी किस्म की भी फोर्स जो होती है वो कुर्बानी मांगती है। तो हमारी कुर्बानी यही है कि ईद के मौके पे हम लोग लोगों को फैसिलिटेट करें, उनकी ईदें अच्छी गुजरें, वो बर वक्त अपने प्यारों के पास किसी बगैर किसी रुकावट के चले जाएँ। तो बस यही हमारी खुशी भी है और यही हमारी ईद भी है। जब हमारा कोई भी त्यौहार होता है तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वन विलिंग शुरू कर देती है। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस वजह से? इस वाले से हम मुख्तलिफ जगह, बल्कि हमारी इस वजह से ड्यूटियाँ बढ़ भी जाती हैं। इस वाले से हम लोग ये करते हैं कि मुख्तलिफ जगह नाके लगा देते हैं। जो ऐसे रोड्स हैं जिसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं लगे होते, वहाँ पे इनको फ्री एक्सेस होता है व्हीलिंग का। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ बैरियर रख के नाके लगाते हैं, ड्यूटी भी हमारी बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये फुकदान है तरबियत का। सबसे पहले वालिदैन के एंड से ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को तरबियत करें इस हवाले से, और उनके ऊपर नज़र रखें कि वो जो अगर उनकी बाइक की वो हुलिया बनाया हुआ बच्चों ने बाइक फ्रीली ले के दे देते हैं, उस हवाले से उनको चाहिए कि वो बच्चों पे नज़र रखें ताकि ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो सके। और प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ा है, इसमें कानून के मुताबिक जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो कोई इतनी सॉलिड नहीं है। कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत है इस हवाले से, ताकि इतनी सख्त सज़ा हो कि नेक्स्ट टाइम को बंदा इस तरह के काम करने की ज़रूरत ना करे। हमारी ड्यूटी की जो मांग है वो यही है कि लोगों को ईदें उनके घर में करवाएं। तो इस हवाले से बस हमारी यही खुशी है कि ये कुर्बानी दे रहे हैं, और बस अल्लाह ताला इसका सिला देंगे हमें। इतनी ही ईदें गुजर जाती हैं लेकिन ये अपनों के साथ ईद नहीं गुजारते। ड्यूटी को पहले फ़र्ज समझते हैं, फिर अपनों की खुशियों को खुशियाँ समझते हैं। ये तकरीबन 30 साल नौकरी हो गई है और मोस्टली ईद हमने बाय ड्यूटी करके गुजारी है, पंजाब पुलिस में भी और ट्रैफिक पुलिस में भी, कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। ईद की नमाज भी, ईद वाले दिन भी नमाज मस्जिद के बाहर ड्यूटी करते हैं। उस खार करके जो आखिरी अशरा होता है रमज़ान शरीफ का, आखिरी 5-7 दिन होते हैं, यह कंटिन्यू हम सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं ताकि आवाम को सहूलत फराम की जा सके। हर बंदे की दिल करता है कि अपनी फैमिली के साथ की जाए, लेकिन ज़ाहिर है हमारी जॉब ऐसी है कि मसाजिद की भी सिक्योरिटी फराम करनी है, रोड को भी क्लियर रखना है। ईद के हवाले से आप बात करें तो उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितना भी हॉस्पिटल का अमला होता है, हमेशा अपनी आवाम की खिदमत के लिए पेश होता है। और जैसे कि बाकी सब लोग अपने घरों में ईद मना रहे होते हैं, लेकिन जो अस्पताल के लोग होते हैं, जितना भी हॉस्पिटल का अमला होता है, वो यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं, ताकि लोगों को अगर इन केस के कोई इमरजेंसी होती है तो उनका ट्रीटमेंट फौरी किया जा सके और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जा सके। इसलिए हमें काफ़ी सारी, आप जैसे आपको पता है कि मेडिकल प्रोफेशन नाम ही सेक्रीफाइस का है, तो फिर उसके लिए हमें ये सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है कि हमें जो है वो अपनी खुशियों को जो है उसको पीछे रखकर लोगों को प्रायोरिटी देनी। जो नर्सिंग स्टाफ है जिनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो ज़ाहिर है ईद वाले दिन तो उनकी ख्वाहिश होती है ना कि
وہ بھی اپنی والدہ کے ہاتھ کی کوئی بنی ہوئی چیز کھائیں. ان کی یہی خواہش ہوتی ہے نا عید پہ بھرنے سنورنے کی. تو آپ لوگوں کو تو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ ان لوگوں کو دیکھ کے یا اپنی فیملی کو اور یہاں پہ آپ ڈیوٹی پہ؟ ہم لوگ اپنے اس یونیفارم کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے یونیفارم کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑی سیلیبریشن یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے کام آ سکیں. تو جب ہم دوسروں کی خدمت میں اپنا عید کا دن گزارتے ہیں تو یہ ایک آپ کو اندرونی خوشی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے، جس کا میرے خیال میں کوئی نیم البدل نہیں. 30 سال سروس ہے، میں نے بہت ڈیوٹیاں کی ہیں DHQ میں. چھوٹی عید، بڑی عید، بچوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سسرال میں بہت ساری باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری جاب ہے گورنمنٹ کی. لوگ تو جاب کے لیے ترستے ہیں، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی نہیں بھی کولیگس ہیں الحمدللہ شوق سے ڈیوٹی کرتی ہے عید پہ. 30 سالوں کی نوکری میں جو اتنی بھی آپ نے عیدیں گزاری ہیں، واقعہ یا کوئی بات جو یاد؟ باتیں بہت ہیں یہاں پہ، انسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں عید پہ، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میری ڈیوٹی تھی پرائیویٹ روم میں، تو 2 بچے آئے جن کی یقین کریں ٹوٹلی ان کی ٹانگیں کٹ گئی. اتنا گدا ان کے 1 ویلنگ سے ایکسیڈنٹ ہوا. وہ بچے آج تک مجھے نہیں بھولے. تو میں ماؤں سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز خدا کا واسطہ ہے عید کے موقع پر بچوں کو سمجھائیں کہ یہ 1 ویلنگ سے پریز کریں نا، ان کو بائک دینا. اس موقع پہ اسپیشلی دیکھیں، ایک دن پہلے ان کو سمجھا دیں کہ بچوں کا عید ہے، پلیز آرام سے گزاریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. یہ تو تہوار دیکھیں لوگ باہر سے آتے ہیں عید منانے اور بچے ہمارے باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں. ہم سے پوچھے جو ہم بچوں سے دور بیٹھی ہوتی ہیں، ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہیں. تو خدا رہا ماں سے، میری ماں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ 1 ویلنگ بہت خطرناک ہے اور بہت ہی ڈینجرس کام ہے. بچوں کی جانیں جاتی ہیں اور میرے سامنے کئی بچوں کی جانیں گئی ہیں جو آج تک مجھے وہ واقعات جو میرے زندگی 30 سالوں میں نے دیکھے ہیں اس بس میں، وہ ناقابل فراموش چیز ہے. فیملی پھر ہماری سفر بھی کرتی ہے، لیکن یہ ایک ہماری رسپانسبلٹی ہے ڈیوٹی، تو ہم نے اس کو پورا بھی کرنا ہے اور کرتے بھی ہیں. پھر یہ کہ عید پہ پھر بچے مس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بھی اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ اچھی چلا جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے ڈیوٹی. جب پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں، اور جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ عید پہ ہم لوگ گھر نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ہماری طرف سے جتنا ہو سکتا ہے پیشنٹ کو کمفرٹ دیا جاتا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مریض کو پہلے دیکھا جائے. تو آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بعض دفعہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے الفاظ بھی جو نہیں کہنے چاہیے وہ بھی کہہ جاتے ہیں. جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ایکچولی جب آتا ہے پیشنٹ ہمارے پاس، وہ ایک صدمے سے گزر رہا ہوتا ہے، ان کے لواحقین بھی اسی صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری نرسنگ پروفیشن ایسا ہے جو کہ ہم ایک ہمدردی کا سبق دیتا ہے. ہم اپنے لہجے کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا لہجہ کام ڈاؤن ہی رکھیں، مریضوں کے لیے بھی اور لواحقین کے لیے بھی ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ شاؤٹ نہ کریں اور مریضوں کا علاج کرنے میں ہمارا تعاون کریں. جی ناظرین، آج کا انتظامیہ پروگرام آپ نے دیکھا، اور آج کے انتظامیہ پروگرام میں ہم نے بات کی ریسکیو 1122 ٹریفک پولیس، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو محکمہ صحت میں جس سے سب سے زیادہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے جو ڈپارٹمنٹ، وہ ہے نرسنگ سٹاف. نرسنگ سٹاف سے بھی کہ وہ عید کیسے مناتے ہیں اور عید پہ ان کی ڈیوٹیاں کیسے ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو اپنے ہی شہر میں بھی رہ کے، اپنے گھروں کے قریب رہ کے بھی اپنوں سے وہ دور ہو کر عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہی ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آپ جو ہے عید کے دنوں میں جب نکلتے ہیں تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، خاص طور پر جو 1 ویلرز ہیں وہ 1 ویلنگ سے گریز کریں، بلکہ والدین بھی ان کو سمجھائیں کہ 1 ویلنگ نہ کریں، جس کی وجہ سے نہ وہ خود حادثے کا شکار ہوتے ہیں بلکہ کئی لوگوں کو بھی حادثے کا شکار کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے متاثر بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، کئی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو کوئی عمر بھر کی معذوری اپنا لیتے ہیں. تو سب دوسری بات کہ جب آپ اسپتالوں میں ایسے موقع پہ آتے ہیں تو کم سے کم نرسنگ سٹاف سے بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی خدمت کے لیے ہی یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرا ساتھ اب تک یہیں تک تھا. میں اوور ٹو کروں گا ہمارے چیف رپورٹر راجہ جانزیب ہیں، ان کو باقی کا پروگرام آپ کو وہ دکھائیں گے. جی تھینک یو ویری مچ قاسم سجاد. آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ نے ان تمام عملے کے موقف لیے جو عید کے دنوں میں ڈیوٹی کریں گے اور عوام کو سہولیات بہم پہنچانے میں مصروف پیکار رہیں گے، اسی سلسلے میں جی پروگرام انتظامیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں موجود ہوں اس وقت جیلم پولیس کے SDPO سٹی کے ساتھ. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہی بات ہوگی، یہی پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ چھٹیوں کے دنوں میں عید کے موقع پہ جو آپ کا ماتحت عملہ ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی. ایسا ہے کہ پولیس کا بیسک جو کام ہوتا ہے
وہ عوام کی عزت جان مال کی حفاظت کرنا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا اور دیگر تفتیشی امور تو چلے ہم وہ ان معاملات میں وہ کر لیتے ہیں، لیکن عید کا چونکہ ایک بہت مقدس دن ہوتا ہے، اس میں ہر بندہ جو ہے اچھے کپڑے اور ان کو ایک امن چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں ہماری اسپیشل ڈیوٹیاں پولیس کی لگی ہوتی ہیں، ایک کنٹیجنسی پلان بنتا ہے، اس میں نماز کے جو اجتماعات ہیں بڑے بڑے وہاں پر پولیس ڈیوٹی ہوتی ہے، سیکورٹی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مختلف جو پارکس ہیں اس میں پولیس کے نوجوان وہاں لگائے جاتے ہیں، قبرستانوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اہم جگہ ہوتی ہیں، مرکز ہوتے ہیں یا جو چوک ہوتے ہیں جہاں پر وہ انٹرسیکشنز، وہاں پر پولیس کی پکٹس لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ٹریفک کی ڈیوٹی ہے کو رواں رکھنے کے لیے، ٹریفک کو فلو کو رواں رکھنے کے لیے ان کو بھی اسپیشلی لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ضلع جلم میں بھی ڈی پی او صاحب نے ایک کنٹیجنسی پلان تشکیل دی ہے۔ اس میں جو بڑے بڑے اجتماعات ضلع میں جو ہیں وہاں ہمارے پاس ان کی لسٹیں ہیں، وہاں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں جو منتظمین ہیں، اور وہاں ان کی مدد سے وہاں ہم نے سیکورٹی پلان تشکیل دیا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پولیس کام نہیں کرتی، لیکن جو قریب سے جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ پولیس بہت کام کرتی ہے، اور اس کے یہی گواہی ہے سب سے بڑی کہ عید کے مقدس موقع پر جہاں پر ہماری فیملیز انتظار کر رہی ہوتی ہیں وہاں ہم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے پولیس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور محکمہ ہو جس کو چھٹی نہ ملتی ہو، لیکن پولیس جو ہے وہ عید والے دن بھی وہ ڈیوٹی پر ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں ڈی پی او صاحب ان کو وقتاً فوقتاً انعام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کا کھانا ہوتا ہے، تمام بڑا کھانا اس کو کہتے ہیں، وہ پولیس لائنز میں ہوتا ہے، اور اس میں ڈی پی او صاحب ہوتے ہیں، تمام نفری اس میں وہاں شریک ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی ہوگی وہاں پر ان کو وہ کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھی ڈیوٹی کرنے پر ان کو انعام دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں ایک تصحیح عرض کرنا چاہتا ہوں ایس ڈی پی او صاحب کو کہ پولیس کے علاوہ صحافی بھی عید کی نماز بھی پڑھاتے ہیں لوگوں کو، رات کو چاند رات بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، اور اس کے بعد دن کو پارکوں میں جا کے کوریج بھی کرتے ہیں جہاں پہ بچے اور عوام جو فیملیز جو ہیں آئی ہوتی ہیں، اور چینلز کو صبح پہلا بیپر جو ہے ہمارا وہ تقریباً 7:30 بجے ہوتا ہے عید کی پہلی نماز کے بعد۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحافت اور پولیس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی لازم ہے کہ اگر صحافت کا ذکر چھڑ گیا ہے تو صحافیوں سے بھی گفتگو کی جائے۔ ہم یہاں سے چلیں گے جی ایوان صحافت جلم، چند صحافیوں سے بھی گفتگو کریں گے کہ عید کی چھٹیوں پہ ظاہری بات ہے وہ ڈیوٹیاں کریں گے تو ان کے کیا احساسات ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری عابد محمود صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں الیکٹرانک میڈیا جلم کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو عید کی دن ہوتے ہیں، جب عید ہوتی ہے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ جی چودھری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم رائی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں گروپ آف کے ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ وہ دیگر جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کے مسائل کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میڈیا کو بھی اہمیت دی ہے۔ تو جیسا آپ نے بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور صحافی جو ہیں یہ دونوں ایسے ادارے ہیں کہ یہ ڈیوٹیاں تو سر انجام دیتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں جس طرح میڈیا اور پولیس ریسکیو کر رہی ہوتی ہے یا مسائل کو اجاگر کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا رویہ ان دونوں اداروں کے ساتھ مثبت نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو یہ انتہائی کٹن مراحل میں رہ کر خدمات سر انجام دے رہے ہوتے۔ کوئی ایسا واقعہ جب عید کے دن گھر میں آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہو؟ راج صاحب بہت دلچسپ بات کی ہے۔ آپ عید کی بات کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے گھر روزانہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ جب صبح سویرے صحافی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر والے بھی دیگر لوگوں کی طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج سبزی لے کے آنی ہے، آج فلاں چیز ہم نے پکانی ہے، فلاں چیز ہم نے تیار کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ رات 10 ساڑھے 10 بجے گھر واپس پہنچتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ گھر والے ناراض ہوتے ہیں اور پھر وہ بیچارہ اپنی
اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ آج یہ واقعہ ہو گیا تھا، یہ ایشو ہو گیا تھا. اس طرح یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. A2 TV کا مشکور ہوں جنہوں نے آج اس طرح کا جو ہے نا اجاگر کیا ہے مسائل صحافیوں کا بھی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ہالیڈے ہو، کچھ بھی ہو، میں نے موسم کو بھی نہیں دیکھنا. ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو موچی ہے اس کے جوتے پھٹے رہتے ہیں، درزی کے کپڑے مطلب اس طرح خراب رہتے ہیں. تو اسی طرح جو صحافی ہے اس کی نظر کسی پہ نہیں پڑتی. آپ کا شکریہ، آپ نے یہ توجہ دی کہ ان کے بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کے دل کی باتیں بھی سنی جائیں. ہم لوگوں کی کوریج کرتے ہیں. چلے بہت شکریہ آپ کا. اچھا بات کی عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو، رائے صاحب ہمارے لیے تقریباً جو کام کے لحاظ سے ایک ہی طرح کے ہم گزارتے ہیں. اگر عید کے حوالے سے میں اپنی بات کروں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کی جو عید کی نماز ہے وہ ارلی کسی نہ کسی مسجد میں پڑھ لی جائے، کیونکہ ہم نے جو صبح کا بلٹن ہوتا ہے، جو میرے ساتھ ٹی وی رپورٹر کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صبح 8-9 کا جو بلٹن ہوتا ہے اس میں ہم نے عید کی جو نماز کے حوالے سے وہ کوریج ہم نے وہ دینی ہوتی ہے. اس پہ ہم نے ایز لائیو یا بیپر ہم نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش ہوتی ہے کہ صبح جلدی. اس کے بعد 12 کا بلٹن کے لیے ہمیں کسی پارک میں لازمی پہنچنا ہوتا ہے. ہم نے وہاں سے جو عید کے حوالے سے پارک میں لوگ ہوتے ہیں ان کی کوریج کرنی ہوتی ہے. اور دیکھیں جب اکثر اوقات ہم کوریج کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کا کوئی تہوار ہو، ہم پارک میں ہوتے ہیں یا دیگر مقامات پر ہوتے ہیں اور اسی دن گھر سے کسی کا میسیج آ جائے، بچوں کا میسیج آ جائے، بچے کپڑے پہن کے ریڈی ہوں، گھر میں مہمان آئے ہوں تو آپ موجود نہ ہوں تو ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے. خود کو بھی بڑی فیلنگ ہوتی ہے اور بچوں کو فیملی بھی بڑی محسوس کرتی ہے. اور جنگ ہو، امن ہو، بادل ہو، کچھ بھی ہو، آندھی ہو، ہم نے میدان میں رہنا ہے. ہمارے ساتھ پولیس ہوتی ہے، مطلب پولیس بھی ہمارے ساتھ وہ ہوتی ہے. وہ بھی عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو ہمارے ساتھ گراؤنڈ پہ ہوتی ہے، کام کرتی ہے. ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. آج کے پروگرام انتظامیہ میں آپ نے دیکھا کہ انتہائی منفرد اور اچھوتا ٹاپک، جس میں ہم نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین عام دنوں میں تو کام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن عید کی چھٹیوں میں ان کی ڈیوٹیز ڈبل ہو جاتی ہیں. یہ تمام اپنے روزمرہ امور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور دیگر عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام انتظامیہ میں آپ کا اور ہمارا ساتھ تھا یہاں تک. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اپنے میزبان راجہ جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.